تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ من کفر باللہ، وہ بدبخت آدمی جو اللہ کا انکار کر ڈالے، من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں جس بندے کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے، ولیکن من شرح بالکفر، مگر وہ بندہ جو جی کھول کر کفر کرے، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے کافروں پہ اللہ کا غضب آئے گا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں ترجیح دی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ کفار بدبخت ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے، سمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یہ بات پکی اور لازمی ہے کہ یہی ہیں آخرت میں خسارے والے لوگ۔ آیت نمبر 106، 7، 8، 9 اور آیت نمبر 109، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ ہر وقت روٹی ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، یہ نعمت بھی روزانہ ہمارے لیے شکر کا ذریعہ ہے۔ جب ہم رات کو سوئیں اور دیکھیں کہ ہمارا ایمان کامل ہے، اس کامل ایمان پہ ہم سو رہے ہیں تو الحمدللہ۔ صبح آپ اٹھے ہیں تو دیکھو کہ صبح ہمارا ایمان کامل ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک حدیث میں فتنہ قیامت یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح بندہ آپ کو ایمان کی حالت میں ملے گا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ رات کو اس کو مومن کریں گے، صبح کافر ہو جائے گا۔ وہ بدبخت لوگ جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا مگر ان پہ شیطان کا حملہ ہو گیا اور ایک دم سے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لیا۔ شریعت اسلامیہ میں اس بندے کو مرتد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں اس کی سزا واجب القتل ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد، اور اس کا شریعت میں جو حکم ہے واجب القتل ہے۔ البتہ ایسا مسلمان جس پہ جبر کر دیا جائے اور وہ ڈر کر اپنے منہ سے کہہ دے کہ نعوذ باللہ میں کافر ہوں، اس کو اللہ نے معاف کیا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ جبر ہے کیا؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک بندے نے آپ کے اوپر بندوق رکھ دی یا آپ کی گردن پہ کوئی چاقو رکھ دیا اور آپ کو یہ تصور ہے کہ یہ مجھے مار دے گا، اس ٹائم آپ کہہ دیں کہ میں اسلام سے باہر ہوں، کفر پہ ہوں۔ ایک بندہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے، کیا دھمکی ہے؟ میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا، میں نے تمہارا بودن توڑ دینا، میری تمہاری ٹانگ توڑ دینی ہے، تم لے آؤ، کفر لے آؤ، اسلام چھوڑ دو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اتنا خوف ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو تھپڑ تھپڑ مارے گا، کوئی ڈنڈے 2-4 مارے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو آلہ قتل ہے، جیسے تلوار ہے، نیزہ ہے، برچہ ہے، چھری ہے، چاقو ہے، وہ آپ کے رکھ دیے، موزر یہاں رکھ دیا، اس میں گولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو پھر بھی اگر آپ ایمان پہ قائم رہیں تو کیا بات ہے۔ حضرت خبیب اور ایک روایت میں حبیب صحابی ہیں، ایک جہاد ہوا اور اس کے اندر ہمارے کچھ صحابہ کفار کے ہاتھ میں آ گئے اور اس میں یہ حبیب بھی تھے، ان کو قید کر دیا۔ پھر ان کو اس کی جو بادشاہ کی لڑکی تھی اس سے استرا مانگا، استرا مار کے اپنے بال صاف کیے
پھر ان کو شہید کرنے لگے۔ مطالبہ کیا تھا؟ خدا اور نبی کو چھوڑ دو، بچہ ہو گیا، خدا اور نبی کو چھوڑ دو، بچہ ہو گیا۔ اب ان کو یقین تھا کہ میری موت آئے گی، لیکن آپ نے فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما، میں اگر اسلام کی حالت میں دنیا سے جاتا ہوں تو مجھے پرواہ کس بات کی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل کی اجازت دو، 2 رکعت نفل کی اجازت دو۔ واقعات لمبے ہیں، مختصر بات کر رہا ہوں۔ 2 نفل کی اجازت دی اور بہت جلدی نماز پڑھ کے سلام پھیرا۔ کسی نے کہا تو اتنی جلدی آپ نے نماز پڑھی؟ آپ تو بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا اگر میں لمبی کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہتا ہے یہ بزدل ہے، نماز ہی لمبی کرتا جا رہا ہے، میری موت آئے۔ تو بھائی اگر آپ نے وہ چاقو چھری رکھتا ہے پر عقیدہ ہمارا موت پہ پختہ ہے، ہم وہاں پر رہیں اور بے شک شہید ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈر گیا اور اس کا غضب نہیں برداشت کر سکا اور وہاں جلدی میں اس نے کہہ دیا کہ میں کافر ہو گیا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ، قرآن کہتا ہے شرح بالکفر صدرا، جس نے دل سینہ کھول کر کہا کہ جی میں کافر ہوتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ بندہ معافی والا نہیں ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا کیا آئے گا؟ غضب۔ سوال یہ ہے کہ مرتد کو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مرتد ہوتا ہے؟ اس پر ایمان رکھا ہوا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، رسول ہے، صحابہ ہیں، جنت ہے، نعمتیں ہیں، آخرت ہے، اللہ کا دیدار ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کی بیماری کیا ہے؟ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ دنیا سے انہوں نے وہ محبت کی ہے کہ آخرت کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ دنیا میں لباس ہے، جوتی ہے، کپڑا ہے، ایک گھر ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سونے ہیں، جواہر ہے، دولت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کی تمام چیزیں ہوں اور اللہ ان کو ناپسند کریں، ایسا نہیں ہے۔ وہ مال جو آپ کو آخرت سے غافل کرے، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ وہ دنیا جو آپ کو دین سے دور کرے، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اگر آپ کروڑ پتی ہیں، آپ زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ صدقۃ الفطر پورا دے رہے ہیں، آپ کروڑ پتی ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ختم نبوت پہ ایمان لاتے ہیں، عقیدہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ، یہ انعام ہے۔ یہ کیا ہے؟ انعام ہے۔ اور اگر آپ کو یہی دنیا کی محبت کہتی ہے زنا کر لو، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، شراب پی لو، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، ان چیزوں میں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کافر بھی بن جائے گا۔ اللہ نہ کرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ جو کہ مرزائی بنے اور اپنا پاسپورٹ بنوانا اور باہر کے ملک میں جانے کے لیے مرزائی بن گئے، یہ مرتد ہے، مرتد ہے۔ کئی لوگ ہندو بن جاتے ہیں، کئی لوگ سکھ بننے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام لالچ کیا ہے؟ دنیا کی نوکری، دنیا کی عورت، دنیا کا سونا، دنیا کی دولت ہے، ورنہ کبھی بندہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کی سماعت پہ مہر ہے، ان کی بصارت پہ مہر ہے۔ اور یہاں بندے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے تو کبھی کسی کافر کے دل پہ لگی ہوئی مہر نہیں دیکھی، ان کے کانوں پہ نہیں دیکھی، ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ قرآن کہتا ہے طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کیا لگا دی؟ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ دیکھیں، مہر جب لگتی ہے نا کسی چیز پہ، تو مہر کا مطلب ہے اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر والی چیز اب اندر نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے یہاں پہ تالا لگ چکا ہے، ایمان آ رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، وعظ ہو رہے ہیں، نصیحتیں ہو رہی ہیں، رو رو کے لوگ بیان کر رہے ہیں، ترجمے کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کو۔ اور ایک ادنا سا مسلمان ذرا سی دین کی بات سنتا ہے، فوراً اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز میں جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے برتن میں ایمان داخل ہو رہا ہے۔ دل کے وال جب بند ہو جائیں تو بندے کی موت آ جاتی ہے، اور جس وقت روحانی دل بند ہو جائے تو ایمان کی موت آ جاتی ہے۔ ایمان کی موت بھی ہوتی ہے، ایمان کی موت۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون اولئک ھم الغافلون، یہ غافل ہے، یہ غافل ہے۔ دیکھیں کتنے ایکٹیو یہ لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، کھلاڑی ہیں، کرکٹر ہیں، ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، خلائی شٹل پہ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، سمارٹ ہیں، بالکل ہر چیز میں
اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، مگر خدا کیا کہتا ہے؟ غافل ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ ان کی آنکھوں کی بصارت دنیا میں بہت تیز ہے، کانوں کی سماعت تیز ہے، ناک کا سونگنا تیز ہے، دماغ کا سمجھنا تیز ہے، مگر اللہ کہتے ہیں غافلون، غافل ہے۔ بھائی آپ ساری دنیا کے کھلاڑی بنیں، ترقی کریں، فضا میں اڑیں، ہوا میں اڑیں، دنیا میں رہیں، اوپر جائیں، آسمان پہ چڑھیں، نیچے آئیں، سمندر میں جائیں، تہوں میں جائیں، انجینئرنگ کریں، ہے نہیں؟ جیسے وہ کیا کہتے ہیں، ابھی وہ کیٹو پہاڑ پہ جو بندہ گیا ہمارا اور پتہ نہیں اللہ کو پیارا ہو گیا جو ہو گیا جی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اتنی طاقت، اتنی چستگی، اتنی قوت، پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے وہ گیا، کہاں گیا ہے؟ میں نے چوٹی سر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ بندہ 2 منٹ نماز کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے ہیں غافلون، یہ کیٹو میں بھی جائے گا غافل ہے، کیٹو میں بھی جائے گا غافل ہے۔ ایک انگریز نے خلائی شٹر سے چھلانگ ماری تھی، 4.5 گھنٹے میں دنیا کی زمین پہ پہنچا، اللہ کہتے ہیں اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے۔ ایک بندہ پیراشوٹ پہ آسمان کے قریب جا کے چھلانگ لگاتا ہے، اللہ کہتے ہیں غافلون۔ ایک بندہ سمندر کی تہوں میں جا کے موتی نکال کے لے آتا ہے مچھلیوں کے پیٹ سے، لیکن دین پہ نہیں ہے، اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے۔ یہاں سارے مسلمان ہیں، نماز کی توفیق اگر نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں غافلون، غافل ہے۔ اور لیکن ایک بندہ نماز پڑھ کے عالم بن کے سوتا ہے، عالم بن کے سوتا ہے، بے شک خراٹے لے رہا ہے، 7 گھنٹے سوئے، 8 گھنٹے سوئے، ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ چست اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو دین پہ چلتا ہو، اور غافل کون ہے؟ جو دنیا پہ چلتا ہو، دین سے دور ہو جائے۔ یہ جتنے کافر ہیں دنیا کے اندر سب سے تیز ترین طبقہ شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں غافل ہیں، مردے ہیں، ان کی سماعت مردہ ہے، ان کے کان مردہ ہے، ان کے دماغ مردہ ہے، ان کی سوچ مردہ ہے، ان کی نگاہ مردہ ہے، یہ عقل مردہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم ٹوٹے پھوٹے بھی، ہمارا 80 سال کا بوڑھا بھی جب نماز کے لیے آتا ہے نا، تو نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے وہ جوان نظر آتا ہے، جوان نظر آتا ہے۔ خدا کہتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اصل خسارے والے بھائی یہ ہے، دنیا میں ترقی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ارتداد کے فتنے سے بچائے، مرتد ہونے سے بچائے، اور ایمان بچانے کا واحد ذریعہ ہے صبح بھی شکر ادا کرو، رات کو بھی شکر ادا کرو، اور یہ دعا ہے نا، بسمک اللہم اموت و احیا، میں خدا کے نام اور ایمان پر آج سو رہا ہوں۔ صبح جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ موت کے بعد اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دی ہے، اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ شکر کی دعائیں ہیں، یہ شکر کی دعائیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ایمان کے باقی رہنے کی، استقامت کے ساتھ دنیا سے جانے کی، آخرت پہ ایمان پہ مرنے کی اللہ سے ہر وقت توفیق مانگا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔